بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ شادی کے بعد جب خواتین کے بچے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں بندہ سکھی ہوتا ہے، تو پھر کسی بھی ایرے غیرے بندے کے ساتھ وہ مسکرا کے بات بنانے میں اور تعلق بنانے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عزت دار، کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی وفادار عورت یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. اچھا، چونکہ ہم نے کبھی اپنے لوگوں میں یہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے میرے لیے یہ بات بہت ہی شاکنگ ہوتی ہے، پر جب مجھ تک پہنچتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک بچی نے چونکہ مجھے اجازت دی کہ اس کا نام لیے بنا میں اس کی کہانی آپ سے شیئر کروں، ادروائز جو کونسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی کہانی کبھی آپ سے شیئر نہیں کرتے. جب کوئی برے تجربے کے بعد یا اچھے نتائج کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات آپ کو بتا دوں تو پھر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اور میاں میں میرے میں 2 خرابیاں ہیں. ایک یہ کہ وہ بات بھولتا نہیں ہے اور بار بار تانے دیتا ہے، یعنی ہی کیپٹ آن، جیسے ہوتا ہے نا آپ پرانی چیزوں کو ٹھک ٹھک اٹھا کے ایسے مارتے رہتے ہیں. یہ بعض مردوں میں مرض ہوتی ہے لیکن یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، دونوں میں بری ہے. یعنی ایک بات ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کھانا جل گیا، آپ سے کوئی اور غلطی ہو گئی، بڑی غلطی بھی ہو گئی، جب آپ نے ایک دفعہ درگزر کر لی تو کورٹ بھی ایک جرم کی سزا ایک دفعہ دیتی ہے، ایک قتل کی سزا میں 2 دفعہ نہیں مارا جاتا. یہ ہم سب کو سیکھنا ہے کہ اگر کسی بھی رشتے میں آپ کا دل اتنا بڑا درگزر والا نہیں ہوتا، پھر دوسرے کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے دل سے آپ کی محبت، خیر خواہی سب رخصت ہو جاتی. دوسرا اس نے کہا کہ میرے میاں کبھی میری تعریف نہیں کرتا، جو مرضی پہن لوں، جیسے مرضی جوتے پہن لوں، دیکھتا ہے کنکھیوں سے اور اس کے بعد وہ اپنے آفس کو کام پہ چلا جاتا ہے. پھر پچھلے دنوں یہ ہوا کہ یہ دونوں بچوں کے ساتھ ماں اس کی فوت ہو گئی ہوئی ہے اور اسے بڑی بہن کے گھر ملنے کے لیے اس کا میاں چھوڑ کے آیا، اور وہاں اس نے اس کو ڈیورس کا پہلا نوٹس بھیج دیا. ڈیورس کے پہلے نوٹس کا مطلب اگر رجوع نہ کیا تو ڈیورس ہو جائے گی. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہوا جو اتنا سویر اس نے یہ کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ ایک انکل نے چگلی کھائی. اس انکل نے میرے میاں کو بتایا کہ اپنی بیوی کو دکان پہ جانے سے روکا کرو. تو اچھا، ایک لمحے کو آپ بھی سوچو گے کہ بھلا دکان پہ جانے میں کیا پرابلم ہے. تو اس نے کہا کہ میں گھر میں کبھی کوئی چیز لینی، کبھی کوئی چیز لینی تو میں چلی جاتی تھی. تو جب میاں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں میں جاتی ہوں. تو اس نے کہا کتنی دفعہ؟ تو اس نے کہا کہ بس کبھی کبھار چلی جاتی ہوں. تو میرے میاں نے صرف 2 دن لیے اور وہ 2 دن خاموش رہا. دوسرے دن اس نے مجھے شام کو بہن کے گھر ڈراپ کیا اور آتے ہوئے ایک لفافہ بھی دیا، جس لفافے میں ڈیورس کا نوٹس تھا اور ساتھ ایک چٹ تھی کہ تم نے 2 مہینوں میں اس بندے کو 450 کالیں کی ہوئی ہیں. پوری وہ لسٹ تھی، ظاہر ہے کتنے پیسے لگے ہوں گے اس لسٹ نکلوانے میں. تو اس کا مطلب ہے تم مجھے جھوٹ بولتی رہی ہو، تم مجھ سے دغا کرتی رہی ہو، اور تم نے میری غیر موجودگی میں نہ اپنے رشتے کی حیا کی، نہ تم نے بچوں کی حیا کی. یعنی اس میاں نے اس میں لکھا اس خط میں کہ میرے بچے کیا تمہارے جیسے بد کردار، یعنی جو وہ ماں کو کرتے دیکھیں گے. پھر اس نے دکھ سے جملہ لکھا کہ مردوں کے لیے ان کی مائیں اور ان کی بیویاں اس لیے محترم اور مقدس ہوتی ہیں کہ یہ کریکٹر کی پکی ہوتی ہیں. یعنی مردوں کی غیر موجودگی میں عورت گھر کے مورچے پہ مسلح ہو کے نہیں بیٹھتی، ڈنڈے لے کے سوٹے لے کے بیٹھتی ہے. ایون کسی غیر مرد کی، کسی قریبی عزیز کی بری نظر، بری خواہش اس کو وہ روکتی ہے. اور تم تو یہ بات بھی بھول گئی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے عورت سے شادی کے بعد ایک ہی وعدہ لیا کہ وہ اپنے میاں کی وفادار رہے گی اور اس کے بستر کی حفاظت کرے گی. تو میں تمہارے بارے میں، اس کا مطلب ہے جب انکل نے یہ شکایت کی تھی تو اسے کہیں سے پتہ چلا ہوگا. پتہ کیسے چلا ہوگا؟ کہ جس کے پاس یہ جاتی ہوگی اس بدبخت نے دوستوں میں بیٹھ کے پھڑ ماری ہوگی
کہ میں جب جی چاہے اس کو بلا لوں. آپ سوچئے کہ کوئی کال گرل ہوتی ہے جس کو جب جی چاہے بلا لے. کال گرلز کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں گناہ کے لیے. اور وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں رہتی ہیں اور صرف تعریف کی بھوکی، یعنی کپڑوں کی تعریف، شکل کی تعریف، اللہ معاف کرے اس تعریف سے کہ پیٹ بھر جاتا ہے. یعنی جس ایک اگر مرد میں یہ کمی ہے، اور کمی کی وجہ ہوتی ہے عام طور پہ مرد یہ سوچتے ہیں کہ اس کی میں نے زیادہ تعریف کی تو کہیں یہ بگڑ نہ جائے، کہیں یہ سر پہ نہ سوار ہو جائے، یعنی انہیں لگتا ہے کہ اس کا ظرف چھوٹا ہے. تو اس کو جو لگتا تھا وقت نے ثابت کیا کہ اس کا ظرف تھا ہی کچھ نہیں، زیرو پہ تھا. یعنی ایک ایسے آدمی نے جو کچھ نہیں لگتا، ایک سمپل دکاندار ہے. یہ جو بہت سی دفعہ آپ خبریں پڑھتے ہو کہ وہ دودھ والے کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، سبزی والے کے ساتھ بن گیا، تو وہاں وہ اپنی کلاس بھی نہیں دیکھتی. کہیں تو شہوت وجہ بنتی ہے کہ گناہ کے لیے رستہ ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے. کہیں میاں پہ الزام لگانا تھوڑا آسان لگتا ہے کہ میاں میں یہ کمی ہے، میاں میں 100 کمی ہو، جب تک آپ شادی کے مقدس اور محترم رشتے میں بندھے ہوئے ہو تو میرے بچے آپ محترم ہو، آپ اکرام والے ہو. آپ کی ذات، آپ کے رشتے کے گرد کے اوپر لوہے کی تاریں، ایکسپیکٹیشن کی بھی، کمٹمنٹ کی بھی، آپ نے وہ بھی توڑی. دروازہ بھی کھولا اور وہاں گئے. اب آپ سوچئے اگر آپ کے پاس یہ کیس آئے تو آپ اس آدمی کو، اس مرد کو جس کے سامنے 400 کالز کی لسٹ ہو، اس کے دل کو کیسے موم کریں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ بد کردار عورت یا جس کے کردار میں جھول ہو، یہ بد زبان عورت سے 100 گنا بری ہوتی ہے. کتنی ایسی بچیوں کو میں جانتا ہوں کہ جو لٹرلی جن کے سر سجدے میں رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بد کردار ہونے سے بچا لیا. کسی مشکل میں، کسی تعلق میں جاتے ہوئے انہوں نے رابطہ کیا اور میں نے بہت پیار سے ان کو ڈانٹ کے روکا کہ میرے بچے، ایک دفعہ کر لو گے، 2 دفعہ کر لو گے، تیسری دفعہ اللہ منہ کے بل گراتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس بچی کی گھر میں ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، پیچھے بہن بھائیوں میں جب یہ بات اڑے گی، جب یہ بات پھیلے گی کہ کس وجہ سے اس نے ڈیورس کیا ہے، تو کتنی اس کی عزت ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر یہ میچور ہو گیا تو کل بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کی اس لت یا عادت کی وجہ سے اسے ایک نارمل ماں کے طور پہ، ان کا یہ مطالبہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا میاں میرے ساتھ آیا جایا کرے، میرے ساتھ تصویریں بنایا کرے، میرے ساتھ مجھے کہیں کھانے پہ لے کے جایا کرے، اور اس بات کو وہ چھوڑ دے اور مجھ پہ یقین کرے. میرے بچے کیسے یقین کر لیں؟ آپ خود ہی بتاؤ. 400 کالز آپ نے کی اور اگلا اب بندہ اپنے طور پہ ویژولائز کرتا ہے کیسی اپنی اماں کی، ابا کی، بہن بھائیوں کی کون سی کہانیاں جو آپ اس کو سناتے تھے یا اس سے سنتے تھے. یعنی ایک شادی شدہ عورت، بچوں والی عورت اپنے گھر سے اپنے کسی محبوب کو جب بات کرتی ہے تو آپ اپنی مان، مریادہ، ایمان، ہر چیز کو لوز کر بیٹھتے ہو، نقصان کر بیٹھتے ہو. شرمندگی اندر ہوتی ہے، رسوائی باہر ہوتی ہے. اس کیس میں ابھی تک اس کو شرمندگی نہیں ہے. یعنی یہ جو شرطیں اس نے بتائی ہیں کہ میرا میاں میرے ساتھ یہ کرے، اس میں یہ یقین نہیں ہے کہ میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اس حرکت بد کے بعد یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ لت جس میں آپ کے کان رس ہوتے ہیں کہ کوئی تعریف کرے، تحسین کرے، تو اس عمر میں جیسے جیسے بڑھتی ہیں عورتیں ایون پیسے خرچ کر کے ان پہ خرچ کرنے لگتی ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ان سے لینا، یعنی یہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ محبوب پالتی ہیں اور ان کے کپڑے لتے، ان پہ خرچے، ان کو موبائل لے کے دینا، تو ظاہر گھر سے وہ چوری کریں گے.
چوری آپ میاں کے پیسے کرو، چوری آپ میاں کا اعتماد کرو، چوری آپ اپنے رشتے کا اعتبار کرو، یا چوری اپنے بچوں کی، وہ جو ماں کا محبوب اور مضبوط تصور ہے، آپ اس کا گلا گھونٹ دو تو اس کے بعد میرے بچے اس تعریف سے، اس جھوٹی تحسین سے کیا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا زندگی بھر جائے گی؟ اس زندگی میں اگر رسوائی ہو رہی ہے تو اگلی زندگی میں کتنی سزا ہوگی؟ توبہ استغفر اللہ، بندہ سنے تو کانپ جائے۔ کچھ رشتوں میں وفاداری بشرط استواری، کسی شرط کے بنا ہوتی ہے۔ وفاداری ہوتی وہ ہے، وفاداری میں شرط نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ پسند نہیں تھا، رشتہ چھوڑ دیتے، بچے اس کو دے دیتے، جہاں مرضی آپ کھے کھاتے، کسی کے ساتھ نکاح کرتے، اس کے نکاح میں چلے جاتے، یہ شوق پورا کر لیتے۔ لیکن کسی کا ہوتے ہوئے، اس کی امانت ہوتے ہوئے اس کی امانت میں اتنی بڑی خیانت کرو گے تو یہ قابل برداشت ہوتی نہیں ہے۔ مرد جتنا بھی کمزور ہو، چلہ ہو، جب یہ معاملہ ہوگا تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بھی جاگ جاتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔